ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل آئی۔ اسٹاپ پہ معمول کے مطابق ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیٹ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور پسماندہ تھی، سو جا کر بینچ پہ بیٹھ ہی گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا اعتراض برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے تمہارا دل غمگین اور روح بوجھل ہے، تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ معلوم نہیں۔ اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا اور تم مستقبل کے بارے میں خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ اب کہ وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو، کچھ ایسا ہو جس سے یہ تمہیں تنگ نہ کریں، تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارے محبوب تمہارے قدموں میں آ کر گریں، مال دولت تم پہ نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ ہاں۔ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دوں تو کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک رجسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا۔ سب کچھ؟ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلد ہی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو تو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے، میری بس، جاؤ۔ سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پہ راج۔ کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی تھی، لیکن پھر خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے چلے وغیرہ برے کام تھے۔ اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو وہ شاید اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پہ نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کو پھرتیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب بھی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھولتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی تھی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کی جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی، سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو اچھڑ و ترتیب دے رہی تھی، ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی، کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کے سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب؟ اوہ نو، آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی۔ دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟
تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہے، ان کا بیٹا فرقان ایرونوٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں۔ واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوایا تھا۔ اچار، گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سلاد بنا دو، اور چائے کے ساتھ اسنیکس بھی۔ چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی۔ اتنا کچھ کس کے لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ اوہنو، آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔ وہ تھکن سے آرزدہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹہ کے گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی جب مہتاب تائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں، مٹھائی تب سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ چاٹتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی۔ ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے مہینے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی سال 1.5 تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار پڑ جائیں۔ خود پہ خاصب لوگوں کے قصے اچھے تھے، مگر ادھر تو سارے بلین بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور انہیں وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹیشو محمل، ٹیشو! نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹیشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اف! وہ ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینس پہ لمبا سفید کرتا، اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرعید پہ بندھایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصاً گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ 2 شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پہ تکلف سے بیٹھی مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر قدرے خوشدلی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا وہ میں؟ ہاں آئی نو بیٹا، تم اس بات میں لگی ہوئی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت۔ وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال سے معنی دار۔ آپ یہ ڈرم اسٹکس لیں نا بھابھی، یہ تائی نے ان کی توجہ ہٹانا چاہی۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے محمل، تم نے بنائی ہے؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی، اور فری بیٹی اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسیوں بے چارگی سے وہ بمشکل ہی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا، سدرا کے رشتے آتے اور ہر آنے والی ہر مہمان کو محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہے کہہ کر پیش کرتی تھی، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن سے لے گئی تھیں۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاءاللہ سبھی سگڑ ہیں ہمارے گھر کی۔ فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر یہ بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تم نے سدرا نے بنایا ہے؟ بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب
बॉक्स पैटीज़ ले रही थीं। ये बॉक्स पैटीज़ तो बहुत अच्छी बनाई हैं सिद्रा, इसकी फिलिंग में क्या क्या डाला है। और सिद्रा के तो फरिश्तों को भी ना इल्म था कि बॉक्स पैटीज़ में डलता क्या गया है। वो एकदम कंफ्यूज सी होकर माँ की शक्ल देखने लगी। दरअसल मैं कुकिंग का बहुत शौक़ रखती हूँ और मेरे बच्चों का टेस्ट भी बहुत आला है। नुमान साहब खुद मुनफरिद और अच्छे खानों के रसिया हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं कि बहू ढूंढना तो उसके हाथ का जायका चखकर ही रिश्ता मांगना। वैसे तो आपकी सारी बच्चियां ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और सलीकामंद है, मगर महमल तो मुझे ख़ास तौर पे अजीज़ है। सईदा आपा ने जिक्र तो किया होगा कि मैं किसी ख़ास मकसद के लिए आ रही हूँ, तो अब लंबी चौड़ी क्या तमीद बांधूँ। महताब आपा, फुरकान तो आपका देखा भाला है, अल्लाह का शुक्र है उसने हर तरह से नवाजा है हमें। बस महमल के लिए मैं आप लोगों के पास सवाल करने आई हूँ, अगर हो सके तो उसे मेरी बेटी बना दे। और महताब ताई से मज़ीद सुनना दुश्वार हो रहा था। महमल तुम अंदर जाओ। उन्होंने ख़ुद को बामुश्किल नोमर रखते हुए इशारा किया तो वो जो हक को दक बैठी सुन रही थी तेज़ी से बाहर निकल गई। पीछे क्या बातें हुई, किसने क्या कहा, कब उन खातून को खिलाया बगैर रुखसत क्या कर दिया गया और ताई के बंद कमरे। मज़ीद एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।